السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے کچھ دیر ہو یعنی مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ تو میں کچھ کاموں میں تھوڑا سا بزی تھا، تو اس وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پایا۔ اس کے علاوہ اگر جو ہماری فتنہ سیریز چل رہی ہے، اگر ہم اس کے بارے میں جو ہے تو اس کا انشاءاللہ پارٹ نمبر 4 جلد ہی ریکارڈ ہو جائے گا، اور اپلوڈ بھی 1 ویک کے اندر اندر ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کافی دیر بعد اپلوڈنگ میں کر رہا ہوں۔ تو آج کے لیے میں نے ایک الگ سا ٹاپک منتخب کیا ہے۔ ٹاپک کیا، بس ایک آپ کہہ لیں اویئرنیس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو مختصر سی ویڈیو ہے، چند ایک باتیں ہماری اویئرنیس کے اوپر ہوں گی، اور بس اس کے بعد پھر میں آپ سب سے رخصتی چاہوں گا۔ تو چلیں پھر، آج کے لیے جو میں نے بات آپ سب سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم دیکھیں تو اکثر ہمارے مسلمان بھائی بھی اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، یعنی کھوئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ان کا جواب آگے سے ہوتا ہے ہم اسکول کا کام کر رہے تھے، یا ہماری کالج کی اسائنمنٹ تھی۔ یہ ہم سب مسلمان کن کاموں میں کھو گئے ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہتا دنیاوی کام نہیں کر رہے ہیں، دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن دین کے بعد ان کا درجہ ہونا چاہیے، دین کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ لیکن ہم دین کو اپنی لاسٹ چوائس پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، آج میں ویلا ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں فری ہوں، تو آج میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کیسی نماز ہوئی؟ نماز تو وہ ہے کہ آج میرے پاس کاموں کے انبار ہیں، لیکن نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس رمضان میں فری ہوں تو روزے رکھ لیتا ہوں، نہیں، میرے اللہ نے میرے اوپر فرض کیا اس لیے میں نے روزے رکھنے ہیں، اللہ نے میرے اوپر فرض کیا اس لیے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس بات میں کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، دنیا کے بارے میں ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں تو دنیا کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سخت ایسی باتیں آئی ہیں۔ سورہ فاتر میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، آیت نمبر 5 ہے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تم سے سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مت ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ یہاں پہ شیطان سے بات ہو رہی ہے کہ شیطان اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مت ڈالے، اللہ کا وعدہ سب سے سچا، صرف اللہ کا وعدہ سچا، شیطان کے وعدے تمام جھوٹے ہیں۔ اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی، سورہ ابراہیم میں اسی بارے میں ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور تمام معاملات کے بعد شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے تم سے اختلاف کیا، میں نے تمہارے ساتھ وہ وعدہ خلافی کی۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور میرا تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں تھی اس کے علاوہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے قبول کر لیا۔ اتنی سی بات ہے، شیطان نہایت دھوکے باز ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ہم نے اللہ کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، شیطان کا حکم نہیں ماننا۔ اس کے علاوہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارا یہ سارا ویژن خراب ہو چکا ہے، ہماری نظر اس حساب سے ہم نہیں دیکھتے کہ اصلی کامیاب لوگ کون ہیں۔ تو اصلی کامیاب لوگ صاف صاف قرآن پاک میں بتایا گیا ہے 2 جگہ پر، ایک جگہ پہ چھوٹا کر کے اور ایک جگہ پہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اس میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، صرف دھوکے کا۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون کی پہلی چند ایک آیات ہیں، مجھے نمبر صحیح طرح یاد نہیں، تو پہلی آیات ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان لانے والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع سے جو نمازیں پڑھتے ہیں، خاشعین، جو لوگ خشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں پوری توجہ دیتے ہیں، اپنے رب کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کی توجہ کہیں اور ڈائیورٹ نہیں ہوتی، دنیا کی سوچوں میں نہیں گم ہوتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو باتوں سے فضول باتوں سے جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بے فائدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک حدیث یاد آئی، اس میں حضرت معاذ بن جبل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
معاذ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ارد گرد تمام چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا بے شک آپ بتائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو بولا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو. تو زبان کو بھی قابو میں رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادوں میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زناکاری، بدکاری، ایسے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے حدود قائم کی ہوئی ہیں. اس سے اگلی آیت میں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور وہ ان کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، تو ان کے اوپر ان کے لیے کوئی ملامت نہیں. یعنی بیویوں اور لونڈیوں سے اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ارتکاب کیا جائے گا زنا کا یا ایسے کسی بھی فحش کام کا، تو وہ سراسر اسلام میں حرام ہے. اس سے اگلی آیت میں ہی بتایا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو کوئی ان کے علاوہ تلاش کرے گا تو بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. جی ہاں، یہاں پہ ہر بات ختم، اور جو کوئی حد سے بڑھ گیا وہ اسلام کی حدود سے نکل گیا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانتیں اور عہد پورے کرتے ہیں. امانت کسی نے رکھوائی ہے ان کے پاس تو وہ واپس کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی حفاظت سے یہاں پہ مراد ہے نماز کے ارکان، آداب، شرائط، ہر چیز کو پورا پورا ادا کرنا، نماز کو تسلی سے ٹھہر کے پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اور اس سے اگلی آیت میں دیکھیں یہ سارے کام کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ جو سارے کام کرتے ہیں نا وہ مومنون ہیں، مومن، حقیقی مومن. اور ان کے لیے اگلی آیت میں ہی کتنی بڑی خوشخبری دی ہوئی ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ سوال اٹھتا ہے نا. الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو وارث ہوئے فردوس کے، جنت الفردوس کے. یعنی اگر ہم صرف یہ خصوصیات اپنا لیں تو ہم جنت الفردوس کے وارث ہو سکتے ہیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دیکھیے نا دوستو، بات مختصراً بس اتنی سی تھی کہ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ سٹیپ اٹھائیں. ہم سب مل کے سٹیپ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے دین میں آگے نکلنا ہے. دنیا صرف دنیا تک ہے، پر ہم یہ جانتے ہیں دنیا عارضی ہے اور آخرت خالدون. آپ نے پڑھا نا، جہنم میں جو جائیں گے وہ بھی ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہم فیہا خالدون، یعنی ہمیشہ. خالد کہتے ہیں ہمیشگی کو، ہمیشہ اس میں رہنا ہے. تو جس جگہ میں ہمیشہ رہنا ہے اسی جگہ کے لیے ہمیں اور تیاری کرنی پڑے گی اور اپنے دین کو آگے تک پہنچانا ہوگا. آپ لوگوں سے کافی دیر بعد بات کر کے بہت اچھا لگا. چلے اب میں رخصتی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.